جی ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کے چند ایک امیر ترین سیاسی لوگوں سے تعارف کرواتے ہیں، اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اور اس میں سب سے پہلے تو ہیں اچک زئی صاحب، یہ ان کے بھائی ہیں۔ پھر اس کے بعد ابھی آئندہ جو سیاست میں نا، اسی طرح اسفندیار ولی، یہ ایسے کوئی نام ہے ان کا، تو ان کے آگے سے بیٹے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کون نہیں جانتا، یہ ان کے آگے سے بیٹا ماشاءاللہ ریڈی ہے۔ شہباز شریف صاحب خادم اعلیٰ، ان کا بھی بیٹے وہ بھی ریڈی ہیں۔ تو جو زرداری صاحب ہے، ان کا بیٹا بلاول بھٹو، وہ بھی ابھی وہ تیار ہے۔ اور اسی طرح میاں نواز شریف صاحب، ان کی بیٹی، اچھا یہ تو بیچاری غریب ہے، یہ تو کہتی تھی کہ میرے پاس لندن تو کیا پاکستان میں بھی گھر نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ پاکستانی قوم کو جو خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں، بس بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ یہ سارے کسی کا بھائی، کسی کا بیٹی، کسی کا بیٹا، یہ سارے تیار ہو چکے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کی یہ بتاتے چلیں کوئی فیکٹریاں نہیں تھی، کوئی جاب نہیں کرتے تھے، کوئی ان کا بزنس نہیں تھا، بلکہ بزنس کرتے بھی رہے ہیں تو فلاپ ہوتے رہے ہیں۔ اس میں بہت بڑے بزنس مین میاں صاحب بھی تھے۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے بھی صورتحال ہے، مگر اس کے باوجود بھی انہیں سیاست میں آنے سے کوئی کم از کم مالی طور پہ نقصان نہیں اٹھایا ان لوگوں نے۔ ابھی مالی طور کی یہ صورتحال ہے کہ ان کی کئی نسلیں وہ سنور گئی ہیں، یہ ارب خرب پتی یہ لوگ ہیں، مگر بدقسمتی سے اسی ملک میں جس میں یہ سیاستدان رہے، جس میں انہوں نے جاب نہیں کی، جس میں انہوں نے کوئی بارڈر پہ جا کے دشمن کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ جنگ نہیں لڑی، کوئی ایسے کارنامے نہیں سر انجام دیے کہ ملک جو ہے وہ ادھر کوئی دودھ کی ندیاں بہہ گئی ہوں، بلکہ ان کے گھروں میں کم از کم دودھ کی ندیاں تو بہہ رہی ہیں، جس سے آئندہ کئی نسلیں وہ سنور جائیں گی۔ وہ پاکستان کے عوام کے جو بچوں کا دودھ ہے وہ بھی ایک قسم کا چھن گیا ہے۔ جو بھی صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ پاکستان ابھی کس قدر قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ مگر یہ لوگ ٹھیک ہے، یہ خوشحال ہیں، یہ اتنے امیر ہیں، اتنے امیر ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے مال و دولت کے حساب سے ان کا علاج بھی پاکستان میں ناممکن ہے۔ وہ علاج کے لیے بھی ان کے لیے بہترین یورپ، امریکہ اور اسی طرح کے ہسپتال چاہیے۔ پاکستان میں تو ایسا ہسپتال بھی نہیں بنا سکے کہ پچھلے تقریباً کوئی 30-35 سال حکومت کر کے کوئی کیسا ہسپتال بنا لے جہاں پہ کم از کم ان وزیروں کے، ان مشیروں کے، ان بادشاہوں کے کوئی علاج ہو سکے۔ کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی وہ بیچارے میاں صاحب کی وہ طبیعت خراب ہوئی تھی، تو میاں صاحب کو فوری طور پہ انگلینڈ لانا پڑا ہے، ورنہ شاید وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ یہ تو صورتحال ہے۔ باقی دوستوں ایک اور بات بتاؤں، جو دہشت گردی کی جو جنگ جو پاکستان نے لڑی، جس میں سنا کہ 70,000 فوجی شہید ہوئے ہیں۔ اگر 70,000 فوجی شہید ہوئے، کوئی ایک سیاستدان کا پلیز کمنٹس پہ نام لکھے جو اس دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوا۔ کوئی ایک، اب مجھے تو نہیں پتا، شاید اگر آپ کو پتا ہو تو ضرور کمنٹس میں لکھیے گا کہ کون سا سیاستدان ہے جو اس دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہوئے، پلیز اس کا ذکر ضرور کیجیے گا۔ اور ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ فلاں جنرل وہ بھی کھا گیا ملک کو، فلاں کرنل وہ بھی کھا گیا ملک کو، یہ بہت سارا سنتے ہیں۔ اگر جنرل اور کرنل اتنا کھاتے ہیں، یہ کھانے والے ہوتے ہیں، جو سیاستدان یہ بھی تو کھاتے ہی ہیں نا۔ اتنا فائدہ مند اگر جاب ہے جنرل کرنل کی، تو جو صدر ریاض صاحب تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں ایسے وہ جنرل بنانا چاہا کہ وہ اپنے بیٹے کو بنا سکتے تھے۔ اور اسی طرح جو بھی یہ جو سیاستدان ہیں، یہ اپنے بیٹوں کو فوج میں کیوں نہیں بھیجتے؟ پھر فوج پہ بھیجیں، بارڈروں پہ بھیجیں، مگر ان کے بیٹے تو امریکہ، کینیڈا، فرانس، ہالینڈ، پتہ نہیں کون کون سی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں،
اور یہ ساری صورتحال ہے، باقی فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، کمنٹس میں ضرور ذکر کیجیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل آستہ واسطہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل، اور جڑے رہیں۔